بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الہدیہ، چھوٹے بچوں کو ہدیے میں یا تحفے میں ملنے والی چیزوں سے متعلق مسائل کا بیان۔ مسائل کی مجلس میں پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی ہبہ سے متعلق۔ ایک شخص اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنی کسی ذاتی مملوکہ چیز کو ہوش و حواس میں اپنی رضامندی سے کسی اور کی ملکیت میں دے دے، چاہے یہ رقم ہے، چاہے یہ سونا ہے، چاہے یہ گاڑی ہے، چاہے یہ زمین ہے، چاہے یہ گھر ہے، چاہے کچھ بھی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عاقل بالغ ہوش و حواس میں اپنی رضامندی سے اپنی ذاتی چیز کسی دوسرے کو دے دے، چاہے اب یہ دوسرا کوئی اس کا مسلمان بھائی ہے، یا اس کی اولاد ہے، یا اس کی بیوی ہے، یا اس کے دوست ہے، یا اس کے رشتہ دار ہیں، جو بھی ہو، لیکن اپنی زندگی میں اپنی کوئی چیز کسی کو دے دینا یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ اسی ہبہ کو ہم اپنی زبان میں ہدیہ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں۔ اور ہبہ کے اندر دو شرطیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو آدمی اپنی کوئی چیز ہبہ کرے تو یہ ہبہ اسی صورت میں معتبر اور مکمل ہوگا جب یہ شخص اس چیز کو اپنی ملکیت سے خارج کر دے، نکال لے۔ مثال کے طور پہ میرا موبائل ہے، میں نے اس ساتھی کو دیا کہ بھئی یہ آج سے آپ کا ہو گیا، اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، تو اس کے لیے شرط یہ کہ میں اس کو پہلے اپنی ملکیت سے خارج کر دوں، نکال لوں۔ اور دوسری شرط ہبہ کی یہ ہے کہ جس کو دیا اس کو مکمل اختیار کے ساتھ مالک بنا دوں۔ مکمل اختیار کا مطلب یہ کہ اس نے موبائل لیا، اب اس کی مرضی اس کو اپنے پاس رکھے، آگے کسی کو دے، ابھی جا کر بیچ دے، جو چاہے کرے۔ لیکن اگر میں اس پہ روک ٹوک کروں اور اس سے کہوں بھئی آپ بیچ رہے ہو، میں نے آپ کو ایک چیز دی، آپ نہیں بیچو گے، تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہبہ کر رہا ہوں لیکن اس کو مکمل اختیارات نہیں دے رہا ہوں۔ تو ہبہ کے لیے تو بہرحال یہ دو باتیں آپ کے سامنے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن چونکہ عام طور پہ ہبہ کے جو معاملات ہیں یہ بڑوں میں چلتے ہیں، یعنی عاقل بالغ بڑے سمجھدار، ان میں یہ معاملات چلتے ہیں، لیکن ایک صورت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چاہے پیدائش کے وقت، چاہے کچھ سمجھدار ہونے کے بعد، مقصد یہ کہ بالغ ہونے سے پہلے کی بات ہے، ان بچوں کو مختلف موقعوں پر مختلف چیزیں دی جاتی ہے۔ عید کے موقع پر لوگ ان کو عیدی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بھئی یہ آپ کے ہو گئے۔ اسی طریقے سے پیدائش جب ہوتی ہے بچے کی، عقیقے کی تقریب ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر، لفافہ لے کر، کوئی چیز لے کر لاتے ہیں اور بچے کو دے دیتے ہیں۔ یا بچے نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، اچھا رزلٹ آیا تو ماں باپ یا رشتہ دار یا دوست پڑوسی کوئی ہدیہ لا کر بچے کو دے دیتے۔ اب آج کی مجلس کا موضوع یہ ہے کہ نابالغ چھوٹے بچوں کو جو چیزیں ہدیے میں، تحفے میں دی جاتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ آئیے یہ چیز اس بچے کی ہو گئی، اب یہ اس کا مالک ہے، اگر یہ مالک ہے تو پھر ماں باپ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، کوئی اور بھی اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ بہرحال بہت اہم مسائل ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک چیز ایسی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی چیزوں کو بلا دھڑک اور بلا تکلف، بلا تردد آسانی سے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی فرق آج تک کرتا ہی نہیں کہ بھئی آیا اس چیز کے استعمال کرنے میں مجھے احتیاط کرنی ہے، یا یہ میرے لیے ایسے ہی جائز ہے جیسے میری جیب کے پیسے میرے لیے۔ تو یہ مسائل بہرحال بڑے اہم ہیں،
اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی تقریب، چاہے وہ عقیقے کی ہو، ختنے کی ہو، ختم قرآن کی ہو، جو بھی ہو، کسی بھی تقریب یا موقع پر اگر چھوٹے بچوں کو جو ہدیے میں جو چیز دی جائے تو عام عرف یہ ہے، مسئلے کو اچھی طرح سنیں، عام عرف یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں وہ چیز خاص اس بچے کو دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ماں باپ کو دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ آتے تو اس بچے کے عنوان سے ہیں، لیکن وہ چیز لا کے دی اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو، اس بچے کو دیا ہی نہیں ہاتھ میں۔ اور بعض نے رسماً چلے بچے کے ساتھ رکھ دیا، یا اس کی جیب میں رکھ دیا، یا اس کے بستر میں رکھ دیا، لیکن ایک عرف یہ ہے اور ایک معمول بہا معاملہ یہی ہے، لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ چیز اس کے ماں باپ کو دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ عرف بن جاتا ہے دوستو۔ اور یاد رکھیں کہ فقہی اور شرعی مسائل میں عرف عام کا بڑا اعتبار ہے۔ یہ مستقل ایک مسئلہ ہے کہ کن کن مسائل میں عرف معتبر ہے اور کن میں عرف معتبر نہیں۔ عرف کا لفظ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو چیز رائج ہو جائے، چل پڑے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے نا، ہمارے محلے میں یہ چیز چل رہی ہے، تو جو چیز چل پڑے یہ عرف کہلاتی ہے۔ لیکن ہر عرف قابل قبول نہیں ہے، بعض عرف ہوتے ہیں لیکن وہ ناجائز اور حرام ہوتے ہیں۔ آج کل جیسے ہمارے ہاں گھروں کی خرید و فروخت میں یہ جو بروکر حضرات وغیرہ یہ ہوتے ہیں، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں بعض چیزیں صراحتاً ناجائز اور حرام ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے اگر بکنگ کروائی، ٹوکن دے دیا، اور پھر کل اس کا ارادہ بنا کہ جی میں یہ چیز نہیں لے رہا ہوں، معذرت کر لے، ٹھیک ہے، چیز نہیں لے رہا، تو شرعی مسئلہ یہ کہ یہ ٹوکن کی رقم اس کو واپس ملے گی۔ لیکن ہمارے ہاں عرف کیا ہے؟ وہ چیز آپ واپس نہیں لیں گے، یہ ناجائز ہے۔ لوگ کر رہے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ ایک ساتھی سے باقاعدہ میری اس پہ بحث ہو گئی، وہ باقاعدہ اس پر مجھ سے الجھے اس معاملے میں کہ بھئی یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا ایسا ہے، کہا سب کر رہے ہیں، میں نے کہا دنیا کر لے، ساری دنیا کر لے، لیکن حرام ہے، چاہے آپ کریں، چاہے دوسرا کرے، چاہے پورے پاکستان کے بروکر کریں، لیکن جو چیز حرام ہے وہ عام ہونے کی وجہ سے حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہی رہے گی۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلے ایک چیز رائج ہے، عرف ہے، سب کر رہے ہیں، کرنے دے اس کو۔ تو اب بچوں کو جو چیزیں تقریبات میں ملتی ہے، تو ہمارے ہندوستان پاکستان کا عرف ایک ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ وہ چیز لاتے ہیں اور اس پر کچھ بھی کر لیں، لفافے پر کچھ بھی لکھ لیں، لیکن وہ اس کے ماں باپ کے لیے، اور کل وہ یہی امید رکھتے ہیں کہ کل کو ہماری تقریب میں بھی ایک لفافہ ایسے اس طرف آئے گا نا، یہی ہوتا۔ تو گویا عرف یہ ہے کہ وہ چیز بچے کی نہیں بلکہ بچے کے ماں باپ کی ہے، لہٰذا ماں باپ نے وہ لفافہ ہے یا تھیلی ہے، جو چیز بھی ہے لے لی اور اس کو جس ترتیب پہ استعمال کر لیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک۔ البتہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی تقریب کے موقع پر کوئی چیز لائی گئی اور لانے والے نے وضاحتاً صراحتاً کہا کہ جی یہ چیز میں اسی بچے کے لیے بنا کر لایا ہوں یا لائی ہوں، خاص طور پہ جیسے بچیاں ہیں ان کے لیے کوئی زیور وغیرہ کوئی بنا کے گفٹ کے طور پہ لایا اور کہا کہ یہ اسی جو ہے اسی بچی کا ہے اور یہ میں اس کے لیے خاص بنا کے لائی، یہ اس کا ہے، اب صراحت ہو گئی، صاف ہو گیا۔ یا کوئی رقم لے کر آئے اور کہا کہ یہ جو بچہ ہوا ہے یہ خاص اسی کا ہے اور آپ ان پیسوں سے اسی کے لیے جو لیں گے لیکن اس کے لیے لیں گے، تو اب دیکھیں یہ چیز اس بچے یا بچی کے لیے خاص ہو گئی۔ اب اس میں ماں باپ اپنا ذاتی تصرف یعنی اپنی ذات پہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ فرق بہرحال ملحوظ رکھنا ضروری۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ یا دوسرے قریبی رشتہ دار جیسے دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، عام طور پہ یہ رشتے بچوں کے لیے زیادہ قریب ہیں،
اگر یہ قریبی رشتہ دار جیسے والدین یا دادا دادی نانا نانی وغیرہ، یہ لوگ اگر اپنی کوئی چیز، چاہے وہ رقم ہے، چاہے وہ کوئی جگہ ہے، چاہے وہ کوئی سونا ہے، اگر ان بچوں یا بچیوں کو ہبہ کرنا چاہیں، دیکھیں اب شروع میں جو بات میں نے ہبہ کی عرض کی نا تاکہ آپ حضرات کا ذہن تازہ رہے، اب آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو۔ اگر ماں نے یا باپ نے یا دادا نے یا دادی نے یا نانا نانی نے کوئی چیز ان بچوں میں یا بچیوں کو ہدیے میں ہبہ میں دینا چاہے، ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز میرے اس پوتے کا ہو گیا، یہ چیز میری اس پوتی یا نواسی کی ہو گئی، اپنی چیز دے رہے ہیں نا اس کو، اب یہ ہبہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہبہ کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہم نے پڑھی؟ 2 شرطیں پڑھی کہ یہ آدمی اپنی ملک سے نکال بھی لے اور سامنے والے کو مکمل اختیار اور کنٹرول دے بھی دے۔ لیکن یہ بچہ تو اختیار نہیں لے سکتا، یہ تو کنٹرول نہیں لے سکتا، یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے بات کو سمجھیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ ہبہ عام طور پہ بڑوں میں چلتا ہے۔ اگر اپنی سگی اولاد، نابالغ معصوم اولاد کو، چاہے ماں باپ کرے چاہے اور رشتہ دار کوئی چیز ہبہ کرے، ہدیے میں دے، ان کا صرف زبان سے کہہ دینا کہ بھئی یہ فلاں چیز میرے اس پوتے کی ہو گئی، یہ جملہ بول دیا، یا یہ رقم میری اس بچی کی ہو گئی، تو اس جملہ کہہ دینے سے وہ چیز ان کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ کوئی ان کو ہاتھ میں پکڑانا یا کچھ لکھنا لکھانا کوئی ضروری نہیں، ان کے لیے یہی ہبہ جملے میں ہی معتبر ہو جائے گا۔ تیسری بات اہم یہ ہے کہ اگر انسان اپنی اولاد کو کوئی چیز دینا چاہے ہدیے میں، تحفے میں، تو حکم یہ ہے کہ سب میں برابری رکھی جائے۔ یہ جو میراث کے مسائل ہیں نا کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے ترکے میں جو بیٹا ہے اس کو دگنا ملتا ہے اور بیٹی کو سنگل ملتا ہے نا، بعض لوگ ان مسائل کو خلط ملط کر لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں، میراث کو اور ہبہ کو ایک بنا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ میراث کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے، ہبہ کا تعلق زندگی سے۔ زندگی میں اگر کوئی شخص اولاد کو، چاہے بیٹے بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹے ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، کم ہے زیادہ ہے جو بھی ہے، زندگی میں جو چیز دے تو حکم یہ ہے کہ سب میں برابری کرے۔ لہٰذا اگر بیٹے کو 100 روپے دیے تو بیٹی کو بھی 100 روپے دے۔ سمجھ میں آ؟ زندگی میں جب دی جائے تو اس میں برابری کی جائے، یہی حکم ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ فرمائی۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو زندگی میں اولاد کو جو چیز دے تو اس میں برابری کی جائے گی، بالکل۔ البتہ فقہا نے یہ لکھا کہ اگر کسی اولاد میں سے کسی نے زیادہ خدمت کی، جیسے ہوتا ہے، زیادہ خدمت کی، زیادہ خیال رکھا، یا ماں باپ کو طبعاً کسی سے زیادہ مناسبت تھی، اور اس محبت کے جذبے سے یا اس خدمت کو مد نظر رکھ کر اس ایک بیٹے کو یا اس ایک بیٹی کو کچھ زیادہ دے دیا، لیکن اس دینے کے پیچھے نیت باقی اولاد کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ مسئلے کو پورا سمجھے، ایک کو زیادہ تو دیا لیکن زیادہ دیتے ہوئے دل دماغ میں حاشیے خیال میں یہ تصور نہیں آیا کہ اس کو زیادہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ انہوں نے جو زیادہ خدمت نہیں کی نا تو ان کو ذرا پتہ چل جائے، یہ نہیں۔ سمجھ گئے؟ کسی کو سزا دینا مقصود نہیں، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں، یا نقصان پہنچانا بھی مقصود نہیں، صرف ایک طبعی محبت کی وجہ سے یا ایک کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ دے دیے، باقیوں کو اس کے مقابلے میں کم دے دیے۔ تو اگر کوئی فاسد نیت نہیں ہے تو فقہا نے لکھا اس کی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اولاد کو جب دی جائے تو سب میں برابری رکھی جائے۔
اسی طریقے سے جو چیز نابالغ بچے کی ملکیت ہو، ابھی بات ہوئی ان کے پاس عید میں پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے چیزیں جمع کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کی ملکیت تو ہے لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں جانتے، تو ناسمجھ ہیں، اگر موقع ملا لے جا کے ضائع کر دیں گے۔ تو عام طور پہ چھوٹے بچوں کے پیسے، ان کی چیزیں ان کے ماں باپ سنبھال رہے ہوتے ہیں، ضرور سنبھالیں، اجازت ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کر دیں۔ ہاں، انہی بچوں کے اوپر خرچ کر دیں، ان کے لیے کوئی چیز خرید لیے، کوئی سونا خرید لیا، کوئی مناسب چیز خرید لی جو بچے کے فائدے کے لیے ہے، اس کی اجازت ہے، اپنی ذات پہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ تقریبات میں یا ولادت میں، کسی دعوت میں جو بچوں کے عنوان سے رکھی جائے اور بچوں کو رشتہ داروں نے آ کر طرح طرح کے تحفے دیے اور تحائف دیے اور لفافے دیے، تو جیسے ہوتا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا، ہمارے معاشرے میں ایک عرف ہے کہ جب تقریب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ہم جمع کرتے ہیں، پیسے گنتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں کیا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بچے کو دیا لیکن مقصد ہم تھے، ماں باپ تھے۔ اچھا، ایک بات تو ہو سکتی ہے نا، غور کریں، اب مثال کے طور پہ وہ لفافے آ گئے اور جب وہ کھولے گئے ایک رقم نکلی یا کوئی سونے کی چیز یا کچھ نکلا، تو اب ماں اور باپ میں سے دونوں نے دعویٰ کیا کہ جی یہ تو یہ میں خرچ کروں گا اس لیے کہ میرے رشتہ دار لائے تھے، اور ماں نے کہا کہ جی یہ تو میرے رشتہ دار زیادہ آئے تھے، ان کے لفافے زیادہ تھے۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ تو اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ اگر یہ تنازع اٹھ جائے بالفرض اور یہ دونوں اس پہ آپس میں گتم گتہ ہو جائے کہ بھئی یہ تو لفافوں کی تقسیم جو ہے یہ میرا حق ہے، وہ کہے میرا حق ہے، تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ ممکن ہو کہ یہ تعیین ہو سکے کہ بھئی اتنے لفافے شوہر کے رشتہ دار لائے ہیں، یہ لفافے بیوی کے رشتہ دار لائے ہیں، تو بھئی لڑے نہیں آپس میں، یہ تقسیم ہو گئی، یہ آپ کے والے، یہ آپ کے والے، اب جو چاہے گا، ختم ہو گئی بات۔ اور پتہ چلا بھئی بعض لفافوں پہ تو نام نہیں لکھا ہوا ہے، ایسے بھی کوئی مخلص آئے تھے، انہوں نے صرف دیا اور چلے گئے، نام نہیں ہے آپ اس پہ، تو ایسی صورت میں پھر وہ لفافے جو ہے آدھے آدھے کر لیے جائیں، یعنی تنازع سے بچا جائے، تقسیم برابری کی بنیاد پہ کر لی جائے۔ وہ ساری چیزیں جو ماں باپ اپنی نابالغ اولاد کے لیے بناتے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے دوستو۔ نابالغ اولاد کے لیے ماں باپ کیا بناتے ہیں؟ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے کپڑے بناتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے بنتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، گھڑی خریدتے ہیں، اور بچیاں ہیں تو فکر یہی ہوتی ہے ماں باپ کو کہ اس کے لیے کچھ سونے کی چیز خرید لی اور کانوں کے بندے خرید لیے، گلے کی چین خرید لیا، کچھ بھی خرید لیا۔ تو ماں باپ نے جو چیز اپنے ان بچوں کے لیے انہی کی ذات کے اعتبار سے خرید لی، یہ اب ان کی ہو گئی، اور سے سنیں، یہ اب ان کی ہو گئی، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ سونا ہے یا کوئی بھی چیز ہے۔ لہٰذا اب یہ کپڑے یا یہ سونا وغیرہ یہ ان سے لے کر کسی اور کو دینا درست نہیں ہے، مسئلہ سمجھے، پریشان نہ ہو، یہ درست نہیں ہے، یہ انہی کے عنوان سے آیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ذرا بڑا ہوا تو وہ لباس وہ بہن کے ہاں بچہ ہے، چلو وہاں شفٹ ہو گیا، اب وہ استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے استعمال کیا، وہ بچے بڑے ہو گئے، کسی اور کے ہاں چھوٹا بچہ ہوا تو کہا بھئی یہ ہمارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ استعمال کر لیں۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ ماں باپ اولاد کے لیے چیزیں خریدتے ہوئے وقت اگر دل میں یہ نیت کر لیں کہ یہ خریدی ہم نے، لہٰذا اس پر اختیار ہمارا رہے گا، ہم اپنے بچوں پہ استعمال کریں، کوئی اور مانگ لے اس کو دے دیں، کل کو دوسرا بچہ پیدا ہو اس کو دے دیں، کسی کو دے دیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر خریدتے ہوئے تعیین نیت کر لی کہ یہ اسی بچے کا ہے یا اسی بچی کی ہے، تو پھر اس کے اندر مزید کوئی تصرف درست نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ خیال رکھنا ضروری۔ اچھا، اسی طریقے سے
ماں باپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بچے کی جمع کی ہوئی رقم کسی کو قرض دے دیں۔ بچوں نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور آج کل باکس آتے ہیں، وہ گلک آتے ہیں، اس میں جمع کیے ہوئے، پڑوس میں کوئی آیا وہ 1000 روپے چاہیے، بچہ اسکول گیا ہوا ہے، اس کے ڈبے سے 1000 روپے نکال کے دے دی۔ کتنا عام ہے، کسی نے آج تک پوچھا بھی نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے بھی یا نہیں، حالانکہ درست نہیں ہے۔ جو چیز بچے اپنے لیے جمع کرتے ہیں وہ ان کی ملکیت ہے، تو اس لیے بچے سے پوچھے بغیر اس کی جمع کی ہوئی چیز کسی اور کو بطور قرض کے نہیں دے سکتے جب تک اس بچے سے پوچھ نہ لیا جائے کہ بھئی یہ دے رہے ہیں، بعد میں آ جائے گا، صحیح ہے؟ وہ کہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے دے دیں۔ اور اگر ماں باپ کو خود ضرورت پڑ گئی تو گھر ہے، بچہ اسکول گیا ہوا ہے، مدرسے گیا ہوا ہے، کھیلنے گیا ہوا ہے، اور اچانک مہمان آ گئے، بھئی سموسے منگانے، کچھ منگانے، کھلا پیسے نہیں ہیں، تو بچے کے ڈبے سے نکال لیے، تو گنجائش ہے ماں باپ کے لیے، لیکن جیسے ہی اس کا متبادل آئے تو فوراً بچے کو بتا کر اس میں رکھتے، یہ نہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے میرے ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو مقصد ساری باتوں کا اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہمارے بچوں کی جمع کی ہوئی چیز کو ہم بلا تکلف استعمال کریں گے اور آئندہ کبھی نہیں لوٹانا ہے اس کو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ان معاملات میں بہرحال احتیاط ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔